السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو منگل یا بدھ کے دن پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول اور بعض کے مطابق ہجرت کے تیسرے یا چوتھے سال جمادی الاول کی پنجم کو ہوئی۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن قول مشہور یہ ہے کہ آپ 3 شعبان ہجرت کے چوتھے سال میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کو آپ کے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور و شادماں ہوئے۔ آپ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت، اور ولادت کے 7ویں دن ایک بھیڑ کی قربانی کر کے آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کی والدہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 سال چند ماہ کا عرصہ اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزارا، اور 29 سال 11 ماہ اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور 10 سال کا عرصہ اپنے برادر بزرگوار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کی مدت 10 برسوں پر مشتمل ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ سبطین علیہم السلام کے اسماء مبارکہ کا انتخاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ نام خدا کے رکھے گئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام اپنے چچا محترم حمزہ کے نام پر رکھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام اپنے دوسرے چچا جعفر کے نام پر رکھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور کہا، مجھے خداوند نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام بدل دوں، اور آج سے ان کے نام حسن و حسین ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بچوں حسن و حسین کے نام فرزندان ہارون کے ناموں پر رکھے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو شبیر و شبر کہتے تھے، اور میں نے اپنے بچوں کے نام اسی معنی میں عربی میں حسن و حسین رکھے ہیں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اسماء میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ایسے عالم میں جب آپ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے تھے، گریہ بھی فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس بچے کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، پس گریہ کیسا؟ آپ نے فرمایا، اسماء ایک سرکش گروہ اس کو قتل کرے گا، خدا انہیں میری شفاعت سے محروم کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ بات فاطمہ کو مت بتانا، ابھی اس بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک دن ام الفضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ شب بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر میرے دامن میں گر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خیر ہے، فاطمہ کے ہاں ایک بچہ ہوگا جس کی پرورش آپ کریں گی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دے دیا۔ جب دوبارہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے بتایا کہ میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ صفین جاتے ہوئے حضرت امیر المومنین کا گزر کربلا سے ہوا۔ آپ وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین پر مارا جائے گا، اور جبرائیل مجھے سنگھانے کے لیے کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر میں گریہ پر ضبط نہ کر سکا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہیں ان کا پڑاؤ ہوگا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا اور آل محمد کے بعض لوگ اس صحرا میں قتل کیے جائیں گے جن کے حال پر زمین و آسمان گریہ کریں گے۔ متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اصحاب نے اس بات کا ذکر امام حسین علیہ السلام کی صورت و سیرت کے سلسلے میں متعدد مرتبہ کیا ہے، خاص طور سے آپ کی قامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جو بھی آپ کو دیکھتا اسے رسول خدا یاد آ جاتے تھے۔ عاصم بن قلیب نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس خواب کی تعبیر ابن عباس سے دریافت کی کہ آیا یہ خواب صحیح ہے یا نہیں۔ ابن عباس نے کہا، جب تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کیا تمہیں امام حسین کا خیال نہیں آیا؟ میں نے کہا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اٹھانے کا انداز اسی طرح تھا جس طرح حسین قدم اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ابن عباس نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ پایا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں عبیداللہ بن زیاد کے پاس تھا کہ حسین ابن علی کے سر کو ایک تشت میں دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے چھڑی سے آپ کی ناک اور صورت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اس سے اچھا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، اے ابن زیاد، کیا تو نہیں جانتا کہ حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ایک خوبصورت ترین اور ممتاز ترین پہلو آپ اور آپ کے برادر بزرگوار امام حسن علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت اور بے انتہا توجہ ہے۔ یہ امر اس قدر واضح ہے اور عیاں تھا کہ اہل سنت کی متعدد کتب و حدیث و تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ کسی کے گھر میں دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حسین کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام آپ کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو آغوش میں لے لیا۔ اس کے بعد گردن پر ایک ہاتھ اور ٹھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر آپ کے لبوں پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ زید بن حارثہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا۔ رات میں بیت الشرف گیا اور دق الباب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا آپ کی عبا میں کچھ ہے۔ آپ باہر تشریف لائے۔ میں نے اپنے کام کے بجائے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عبا میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی عبا اٹھائی اور حسن حسین کو جو آپ کی گود میں تھے مجھے دکھایا اور فرمایا، یہ میرے بچے اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ الہی ہمارے دلوں کو بھی امام حسن و حسین کی محبت عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔